آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب اپنے بہن بھائیوں کو سنانے سے کیوں منع کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام ایک بہت ہی سمجھدار انسان تھے، وہ اس خواب کی تعبیر بھی جانتے تھے اور وہ بہن بھائیوں کے رشتے کو بھی بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ بہن بھائیوں کے رشتے میں محبت کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں حسد کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ حسد ایک بنیادی جذبہ ہے جو ہر انسان کے خمیر میں ہوتا ہے، اور کسی بھی نازک لمحے میں جیسے ہی یہ تھوڑا سا دل میں ابھرتا ہے، شیطان اس کو اور زور دینے لگتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بہن بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اپنے منصوبوں کے بارے میں رازداری سے کام لو۔ ضروری نہیں کہ جو کام آپ کرنے والے ہو یا جو نعمت آپ کو عطا ہو گئی ہے اس کا آپ اعلان کرتے پھرو، کیونکہ اکثر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حسد آپ کی نعمت کو کھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا، جس میں حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا تھا۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد بیسیکلی ہوتا ہے کہ ایک صاحب نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یعنی کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی مت ہو۔ اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں تو لوگوں کی خوشی مکمل تب ہوتی ہے جب ان کی اپنی روٹی، اپنی نعمت پوری ہو اور دوسرے کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ کسی کا حسد آپ کی نعمت کھا جائے، اپنے خوابوں، اپنے منصوبوں کے بارے میں رازداری سے کام لیں۔ ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں حسد، غرور اور غیبت جیسے گناہوں اور بیماریوں سے بچائی رکھے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں اس چیز سے بچا سکتا ہے، ہمارا اس چیز پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، جو کہ عام لوگ نہیں تھے، جو نبی کے بیٹے تھے، وہ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس کسی اور کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے بچائے۔